الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله عليهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما مجھے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے آپ کے ذہن میں بھی جو دعائیں ہیں ان کی قبولیت کے لیے اسد ارشاد ظاہر فلائی نبی بشغالی والدہ نبی ظفر سید اقبال رضوی سید محسن رضا زیدی اور محمد عابدی ڈاکٹر حضرت فاطمہ سید اقبال زیدی اور جناب محمد علی کے والد شفیع محمد ان کی زوجہ اسی طرح ایک بچی بیمار ہے بیٹی ایک بیمار ہے اس کو آپریشن ہوا ہے اور سید انوار حسین زیدی کا آپریشن ہوا ہے آپ سب کے ذہن میں جو بیمار ہیں جو خاص مخصوص حاجتیں ہیں ان سب کی برابری کے لیے حاجات کے پورا ہونے کے لیے ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے خضوع و خشوع انتہائی خلوص کے ساتھ بلندر صلوات سورہ مبارکہ نساء آیت کا نشان ہے 65ویں آیت میں نے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ ایک تو اپنے حبیب سے محبت کا اظہار کر رہا ہے فلا وربک بس تمہارے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو آپ کو اے میرے حبیب جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانے جو نبی کو حاکم نہ مانے وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا تعارف حاکمیت کے ساتھ کروایا ہے اور حاکم دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ فرضی ہیں، قراردادی ہیں، تصوراتی ہیں، الیکشن اور ووٹ کی بنیاد پر بنتے ہیں اور پھر انہیں عوام بناتی ہے تو عوام ہی گرا دیتی ہے۔ جنہیں حاکم عوام بنائے انہیں اتارتی بھی عوام ہے، لیکن جسے اللہ حاکم بنائے صلوات پڑھے محمد وآلہ جسے اللہ حاکم بنائے اسے عوام گرا نہیں سکتی، جسے اللہ حاکم بنائے اس کی مملکت اور حاکمیت کسی بارڈر اور پاسپورٹ اور ویزے کی محتاج نہیں ہے۔
جسے اللہ حاکم بنائے وہ جغرافیاؤں میں محتاج نہیں ہے، جسے اللہ حاکم بنائے اس کا کمال یہ ہے کہ بنانے والا رب العالمین ہے اور بننے والا رحمت للعالمین۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، یہ سابقہ سنی ہے اور موجودہ شیعہ ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات پڑھے۔ امام حسین کی مجلسوں کا یہی ایک نتیجہ ہے، جو یہاں آ جاتا ہے وہ پھر پیٹھ دکھا کے نہیں جاتا۔ یہ ایک مقناطیس میں کیا کشش ہوگی جو حسین نام میں جو اس سے پیار کرے، اس نام سے جو پیار کرے، وہ پھر کبھی مرنے نہیں پاتا۔ سمندر میں اگر قطرہ مل جائے تو وہ بھی سمندر ہو جاتا ہے، پھر قطرہ رہتا نہیں ہے۔ یہ حسن ہے اس دروازے کا، یہ کمال ہے اس دروازے کا، اور شاید اسی وجہ سے پریشان بھی ہے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر علی اور ولی اللہ کی اذانیں بند کرنے کی باتیں خلیفتو بلا فصل کی اذانوں پہ تبصرے کرنے والے، ان سے ایک جملہ کہہ دیجئے کہ یہ آرزو تمہارے بڑے لے کر منو مٹی کے نیچے دب ہے، مگر علی کو ولی اللہ کہنے والوں میں اضافہ ہے۔ اور یہ مستقبل تو ویسے ہی علی والوں کا ہے، مستقبل کیونکہ علی کا ہے اسی لیے علی والوں کا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، علی دنیا میں چوتھے نمبر پر ہے اور آخرت میں پہلے نمبر پر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ مضمون ہمارے خمسے کا ہے عظمت مصطفیٰ۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اختتام ایام عذاب، اس لیے طے کیا کہ ان ایام میں نبی مکرم کی عظمت پر غور ہو۔ اسی تسلسل میں آج دوسری مرتبہ میں نے آیت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جسے حاکم بنائے اس کی حاکمیت محدود نہیں ہوگی، اس کی حاکمیت محدود نہیں ہوگی۔ اچھا، مومنوں پر حاکم ہونا زیادہ مشکل ہے یا جانوروں پہ حاکم ہونا زیادہ مشکل ہے؟ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا اعزاز ہے یا پتھروں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا؟ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے یا ہواؤں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے؟ ایک لسٹ بناتے چلی جائیے کہ انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا حسن اور کمال ہے یا غیر انسانوں پر حاکم ہونا زیادہ بڑا حسن و کمال ہے۔ عجیب بات ہے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ نبی ہواؤں پر حاکم ہے تو حلق سے نہیں اترتا، اور اگر میں کہوں انسانوں پر حاکم ہے تو مان لیتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ نبی جانوروں پر حاکم ہے
تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے بات ماننے میں. اگر میں کہوں نبی فرشتوں پر حاکم ہے، اگر میں کہوں کہ نبی جنوں پر حاکم ہے، تو تھوڑا سا اچھا کیسے دلیل، یعنی پر پودوں پر، پتھروں پر، ہواؤں پر، جنوں پر حاکم ہونے پر کہتے ہیں اچھا کیسے دلیل کیا ہے. اور اگر میں کہوں انسانوں پر حاکم ہے تو فوراً مان لیتے ہیں. پہلے طے کرو کہ کون سا حاکم ہونا زیادہ بڑا کمال ہے. اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، مومنوں پر حاکم بنایا ہے. مومنوں میں ایک نام سلمان کا ہے، مومنوں میں ایک نام ابو ذر کا ہے، اور اگر سمجھے بیٹھے تو کہوں مومنوں میں سب سے بڑے مومن کا نام علی ہے، جو علی کا بھی حاکم ہو. جی انسانوں پر حاکم ہونے کو فوراً مان لیا. اور اگر میں نے کہا نبی نے کنکریوں کو ہاتھوں پہ لیا اور کنکریوں نے نبی کا کلمہ پڑھا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ انسان کی عجیب سی فطرت ہے. یعنی مفضولوں اور کم طاقت توانائی اور کم اہمیت رکھنے والوں پر اگر میں کہوں کہ یہ حاکم ہے تو بات مانتے نہیں ہیں، بات نہیں مانتے. دیر ہو جاتی ہے سمجھنے میں. ہواؤں کے رخ بدل دیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور انسانوں کے دل موڑ دیں، یعنی انسانوں کے دل موڑنے کو مان لیتے ہیں اور ہواؤں کے بدلنے کو نہیں مان رہے. عجیب داستان ہے. اگر میں کہوں کہ جی جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اور اگر میں کہوں کہ نبی کی خدمت میں ہندوستان سے کچھ لوگ آئے، یعنی اس خطے سے، اور سرکار کو بتایا کہ یہ ہند سے آئے ہیں، تو حضرت نے ہندی زبان میں بات کی. اور اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ زبان ہم نے آپ سے پہلی دفعہ سنی ہے. حضرت نے فرمایا دنیا میں جتنی زبانیں بولی جا سکتی ہیں وہ سب میں جانتا ہوں. اچھا نبی رسول اللہ کے فضائل سمجھ میں آ گئے نا؟ لفظ اور بہتر کرو، یا رسول اللہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یا علی بھی سمجھ میں آ جائے. اس لیے اپنے خطبہ اور تعلیم سے کہوں گا کہ رسول اللہ کی عظمت کو زیادہ سے زیادہ بیان کرو. جب نبی کے سارے کمالات تم نے سمجھا دیے تو پھر ایک جملے میں علی سمجھ میں آ جائے گا، انا و علی من نور واحد. میرے کم سن ساتھیوں تک اور جدید علوم سے آراستہ اور پیراستہ جوانوں تک بات گئی. ہم جب کمالات مصطفیٰ کو بیان کریں تو وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. مگر اگر ہم کہیں کہ نبی انسانوں پر حاکم، جی اللہ حاکم بنا رہا ہے بھائی، اللہ حاکم بنا رہا ہے. بنانے والا رب العالمین ہے، جسے بنا رہا ہے وہ رحمت للعالمین ہے. رحمت للعالمین کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ یہاں کے لیے بھی رحمت، وہاں کے لیے بھی رحمت. رب العالمین کے ساتھ رحمت للعالمین، یعنی جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں تک محمد کی رحمت ہے. اب یہ اللہ جانے اور جس کو دائرہ اختیار دیا ہے وہ جانے. ہماری تو بات ہی نہیں ہے. ہم تو صرف بعض الفاظ تو صرف الفاظ کی حد تک ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اور لفظ کبھی بھی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتا. کہاں ہے میرے خط؟ الفاظ کبھی بھی حقیقت کی ترجمانی نہیں کر سکتے. الفاظ محدود ہوتے ہیں، حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور وسیع ہوتی ہے. جب آپ حقیقت کو لفظوں میں ڈھالیں گے تو جتنا لفظ ہوگا اتنی ہی بات ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ وہ بات بھی ہو جائے کہ جو حقیقت ہو.
اس لیے مطلب کو، مفہوم کو، حقیقت کو لفظوں میں ڈھالنا اس حقیقت کا نزول ہے، تنزل ہے۔ الفاظ میں اترنے کے بعد حقیقت نزولی کیفیت میں نیچے آتی ہے۔ الفاظ حقیقت کو معراج نہیں دیتے، الفاظ محدود ہیں، یہی الف بے پہ ہیں۔ کیا کیا اس میں بیان ہوگا؟ میں شاید کل کی اور اس سے اگلی والی مجلس میں اس میں مبارکہ محمد پر غور کروں گا کہ میم کا مطلب کیا ہے، ہاں کا مطلب کیا ہے، پھر دوبارہ میم آئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، پھر یہ دوبارہ میم دو میمیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، پھر دال کا مطلب کیا ہے۔ ہم ابھی محمد کے اسم سے آشنا نہیں ہیں، ہم ابھی یہ نہیں جانتے کہ علی کو علی کیوں کہا گیا ہے، مولا علی کا نام علی اس سے معنی کیا ہے، اسم کے اوپر غور کرنا اور حرف عین، حرف لام، حرف یا، اس پر اگر ہم غور کر جائیں تو یہی بہت بڑا ہنر ہوگا، بڑا کارنامہ ہوگا۔ الفاظ میں میں نے جملہ کہا، اس کو توجہ چاہوں گا آپ سے۔ قرآن جو ہمارے پاس ہے، جو مسجد میں ہے، جو ہم حفظ کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ہے، ہماری طاعت میں، جزان میں رہ کر رکھا ہوا ہے، یہ قرآن منزل ہے، قرآن مکنون نہیں ہے، یہ قرآن منزل ہے جو نازل ہوا ہوا قرآن ہے، یعنی الفاظ میں جو ڈھال دیا گیا ہے، الفاظ کے سانچے میں جو ڈال دیا گیا ہے، لیکن جو الفاظ سے ماورا ہے وہ قرآن مکنون ہے، لا یمسہ الا القرآن۔ قرآن ہی قرآن کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کتاب مکنون، یہ کتاب منزل ہے، کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ وہ کتاب مکنون جو ہے اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تو اسے تو سب مس کرتے ہیں، اسے تو سب ہاتھ لگاتے ہیں، تو کیا جو بھی مس کرے گا وہ طاہر ہوگا؟ لوگ اپنے اچھے ہونے کی دلیل یہ بنا دیتے ہیں کہ میں نے قرآن اٹھایا ہوا ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کو کوئی مس نہیں کرے گا تو ہر شخص کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اس لیے قرآن اٹھا لیا۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن اٹھا لیتے ہیں، وہ اپنے آپ سے سچے نہیں ہیں تو اللہ سے سچے کیا ہوں گے؟ تو یہ جو لائن ہے، یہ کتاب مکنون جو الفاظوں کے بغیر ہے، جو لفظوں میں نہیں ہے، اسے اگر کوئی ترک کر سکتا ہے تو وہ مطہرون ہے، ایک دو نہیں ہے، تین سے زیادہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے مطہرون۔ اگر صرف اگر طاہر کہا جاتا، مطہر کہا گیا ہوتا نا تو کہہ دیتے کہ صرف سبھی سرکار کی ذات مراد ہے۔ مطہرون ہے، مطہرون جیسے عالین ہے، جیسے کائنات بننے سے پہلے کچھ 3 سے زیادہ لوگ تھے، جب حضرت آدم کی خلقت بھی نہیں ہوئی تھی، کوئی تھا جو بدن کے لفظ میں نہیں ڈھلا تھا۔ یہ جو الف ہے نا، یہ بدن ہے، یہ بے بدن ہے۔ الف میں ڈھلنا یعنی بدن میں اترنا، بدن میں اترنا اور بدن میں نہ اترنا، یہ دونوں علیحدہ مفہوم ہے۔ یہ گھرانہ، یہ حضرات، یہ پنجتن جب تک بدنوں میں نہیں ڈھلے تھے، ان کی وسعتیں بہت زیادہ تھی، اور جب یہ بدن میں اتر گئے ہیں تو یہ محدود ہو گئے۔ جو محدود ہو جائے، بھائی توجہ چاہوں گا، شاید کوئی مطلب کی بات ہو رہی ہے، کوئی مطلب کی بات ہو رہی ہے۔ مولا علی سے ہم مدد مانگتے ہیں تو کہنے لگے علی سے اگر دنیا میں 1 لاکھ لوگ ایک دفعہ میں کہہ رہے ہوں یا علی مدد، تو کیا علی 1 لاکھ جگہ جائیں گے؟ میں نے کہا کیا پریشانی ہے؟ کہنے جی وہ ایک روایت ایک صاحب پڑھ رہے تھے کہ مولا علی ایک دن 40 جگہ پر موجود تھے، تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے؟ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی ہو وہ 40 جگہ پر نظر آئے؟ میں نے کہا اچھا، ایک وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ دنیا میں ایک ہی وقت میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ کہنے لگے 1 لاکھ آدمی تو مرتے ہوں گے، تو 1 لاکھ آدمیوں کو مارتا کون ہے؟ کہنے لگے ملک الموت۔
میں نے کہا وہ ایک ہے یا 1 لاکھ ہے؟ ایک ملک الموت 1 لاکھ آدمیوں کی روح ایک وقت میں قبض کر سکتا ہے، جو ملک الموت کا بھی مولا ہو۔ تعجب کی بات کیا ہے؟ اچھا ہم ان کہنے لگے مولانا زندگی میں مدد مانگنا ٹھیک تھا، مگر رحلت کے بعد تو جائز نہیں ہے۔ یہ ایک سوال، وسیلے کے بعد میں وسیلے کی گفتگو جب کہیں ہو رہی ہوتی ہے کہ نبی سے مدد مانگنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہاں تک تو میرے بھائی آ گئے ہیں کہ زندگی میں مانگنا ٹھیک تھا، کہتے ہیں رحلت کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی اگر نبی مکرم کی خدمت میں آ کر کے کہے یا رسول اللہ مجھے یہ حاجت ہے، میری یہ پریشانی ہے، میری یہ بیماری آ رہی ہے، تو نبی اسے کہیں گے تو اللہ نبی کے کہنے میں اللہ سنے گا اور اس کی حاجت پوری ہوگی۔ لیکن مرنے کے بعد ٹھیک نہیں ہے۔ استاد شہید مطہری نے بڑا حسین جملہ اور مفہوم بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں کیا کمال تھا جو رحلت کے بعد کم ہو گیا۔ ہم ان کی زندگی میں جب ان سے مدد مانگتے ہیں تو ان کی روح کی طاقت کی وجہ سے مانگتے ہیں، روحانی طاقت، معنویت، روحانیت، یہ قرب الہی، مقدس تقدس، تقوی، یہ لفظ میں بول رہا ہوں تاکہ اصلی بات متعدل ہو۔ ان کی روحانی طاقت، ہم کسی پیر فقیر، کسی اللہ کے ولی، کسی مرشد کے پاس جائیں، کسی بزرگ کے پاس جائیں کہ یہ دعا کیجیے، کیوں؟ اس کے بدن تو ممکن ہے نہیں فلا تمام ہو، ہم اس کی بدن کی طاقت کی بنیاد پر نہیں، ورنہ تو پہلوانوں سے مدد مانگی ہے۔ بڑے بڑے جو باڈی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں، بڑی عجیب عجیب ان کی باڈی ہو رہی ہوتی ہے، پھر ان سے مدد مانگنی چاہیے۔ نہیں، ہم بدن کی بنیاد پہ تو ہم مدد ان کی زندگی میں نہیں مانگ رہے تھے نا، ہم ان کی زندگی میں بھی مدد ان سے ان کی روحانی طاقت کی وجہ سے۔ تو سوال یہ ہے کہ رحلت کے بعد کیا چیز کم ہو گئی؟ بھائی جب ان کی روح ان کے بدن میں تھی تب 40 جگہ نظر آتے تھے، اب تو روح آزاد ہو گئی ہے۔ بدن میں تھے تو دیوار پار نہیں ہو رہے تھے، یہ تو ہماری روح دیوار پار کر جائے گی، اس لیے کہ روح کو دیوار رکاوٹ نہیں بنتی۔ تو رحلت کرنے کے بعد تو یہ اور طاقتور ہو گئے، یہ اور ہماری مدد کر سکتے ہیں اور ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ اصل چیز عزیزان گرامی محسوس کرنے کی ہے، الفاظ بدن ہیں، اور بدنوں میں جب چیز کو ڈھالا جاتا ہے تو محدود ہو جاتا ہے۔ حقیقت کو جب بدن میں ڈھالا جاتا ہے تو وہ چیز محدود ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن منزل ہے جو ہمارے پاس ہے، جو سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ قرآن مقنون کیسے سمجھ دیں گے؟ قرآن منزل کو سمجھنے کے لیے مفسر چاہیے، استاد چاہیے جو عربی جانتا ہو، فلسفہ جانتا ہو، منطق جانتا ہو، علم صرف اور نحو جانتا ہو، علوم حدیث جانتا ہو، علم فصاحت و بلاغت، ادبیات کا علم جانتا ہو۔ کوئی 25 علم ہے جن کا ماہر ہو جائے تو پھر وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ یعنی الفاظ کو سمجھنے میں اتنی مشکل ہے، جو الفاظ کے بغیر قرآن ہے اسے سمجھنا تو انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو اسے سمجھنے والے ہیں انہیں قرآن مطہرون کہہ رہا ہے، طاہرون نہیں، مطہرون۔ جی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گفتگو آپ کے پیش نظر ہے۔ بات یہ ہے کہ کیا غیر انسان مخلوق پر حاکمیت زیادہ مشکل بات ہے یا انسان پر حاکم بنایا جانا زیادہ مشکل اور زیادہ بڑی فضیلت کی بات ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو مومنوں پر حاکم بنایا ہے، مومنوں پر حاکم بنایا ہے۔ یعنی پھر تھوڑا سا میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، اگر سرکار حاکم ہو جائیں مثلا ابو لہب پر، ابو جہل پر،
آل امیہ پر سرکار حاکم ہو جائیں مثال کے طور پر روڈ چلتے ہوئے آدمی پر، یہ زیادہ کمال کی بات ہے یا سرکار حاکم کہلائے علی پر، ابو ذر پر، جو خود حاکم ہے، جو خود بہت بڑا وجود ہے؟ مثلا فرض کیجئے سندھ کے اندر اتنے کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان پر حاکمیت بڑا کمال ہے یا شہباز قلندر پر کوئی حاکم ہو جائے، شاہ عبداللطیف بھٹائی پر کوئی حاکم ہو جائے تو وہ بڑا کمال ہے؟ یہ زیادہ بڑا کمال ہے کہ جو خود صاحب کمال ہو اس پر اگر کوئی حاکم بن جائے تو یہ زیادہ روشن اور واضح کمال ہے کہ جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا ہے۔ لوگوں کو توجہ، لوگوں کو جانوروں پر حکم چلانا تو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسانوں پر حکم چلانا مان لیتے ہیں۔ اگر یہ والا میرا فلسفہ، یہ میری اپنی محنت ہے، میری اپنی تحقیق اور سوچ ہے، طالب علمانہ گفتگو ہے، آپ انکار کر سکتے ہیں۔ یہ والی جو کیفیت ہے کہ کوئی انسان، کوئی وجود انسانوں پر، مسلمانوں پر، اچھا ہم نے کیونکہ مشکل ہماری یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ مومنوں پر حاکم، تو پھر ہم پہلے اپنے آپ معنی میں دیتے ہیں کہ ہمیں مومن ہیں، اور پھر کہتے ہیں یہ کون سا کمال ہے، کیونکہ ہم اپنے اوپر مقایسہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے مومن ہونے میں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجمع میں نہ جانے کون کون بیٹھا ہوا ہے، بے ابھی توفیقات صدر نہ ہو جائیں میری، ہم اپنے اوپر مقایسہ کر کے نہیں دیکھیں کہ نبی کو اللہ نے مومنوں پہ حاکم قرار دیا ہے، بلکہ مومنوں کی فہرست میں ابو ذر کو لے کر آئے، سلمان فارسی کو لے کر آئے۔ توجہ ہے؟ پچھلے دنوں جناب علامہ عقیل القربی نے ایک مصرع بھیجا کہ اس میں نعت کہہ کے دکھائیے، تو میں نے نعت کہی، وہ آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، اور میرے مضمون میں بھی بات ہے، اور اس میں وہ پیغامات بھی جو اب تک میں نے دیے ہیں کچھ نظم کیے ہیں۔ عرض کیا ہے کہ جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا۔ جہان حسن سے، جعفری صاحب، جہان حسن سے یہ انقلاب ہو نہ سکا، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا۔ میں یہ شعر حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں، تھوڑی اپنی دقت بڑھائیں، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا۔ یہ معمولی وادی نہیں ہے، اللہ نے حاکم بنایا اپنے نبی کو، اور حاکم بھی معاف کیجئے گا مجھ جیسے لوگوں پر نہیں، علی جیسے لوگوں پر، سلمان و ابو ذر جیسے لوگوں پر اللہ نے اپنے نبی کو، کہ میں بھی واقف سر کتاب ہو نہ سکا، اسی لیے تو میرا انتخاب ہو نہ سکا، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، لگا رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، رکوع کر رہا ہوں، سجدے کر رہا ہوں، کوئی نتیجہ لے رہے ہو؟ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی کل سے میں نے عشق مصطفیٰ کی بات شروع کی تھی، اگر یہ مسلمان عاشق مصطفیٰ ہو جائیں تو کائنات انہی کے فرمان کی تابع ہو۔ ان مسلمانوں کو عاشق مصطفیٰ، ہم مسلمان اگر عاشق مصطفیٰ ہو جائیں، کی محمد سے وفا ہم نے تو، تم نے تو، ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو، ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا؟ کتنا اچھا لگ رہا ہے آج یہ 2 مصروں والا شعر میرے مفہوم میرے مضمون میں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو محمد سے وفادار ہو جا. تو پھر صحابی نہیں ہمارے سر کا تاج ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیونکہ مجھے آج بہت کچھ کہنا ہے اور میرے اپنے انداز سے ابھی میرے مضمون شروع ہوا ہے. تو نعرہ تو مجلس کا حصہ ہے. صلوات نعرہ جی اپنی محبت و عقیدتوں کا اظہار. یہ عراق میں تو مجلس ہو نہیں رہی، یہ ایران میں تو مجلس ہو نہیں رہی، پاکستان میں ہو رہی ہے نا. تو پاکستان کی مجلسوں کا اپنا رنگ ہے. تو یہ سب باتیں ہوں گی، یہ سب طریقے اپنائے جائیں گے، مگر ذرا مختصر. صلوات پڑھے گا محمد والا. جی کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. علامہ اقبال کے نظریے پہ رہنا. علامہ اقبال کے نظریے پہ رہنا. اگر محمد سے وفا کرو گے تو ہم تمہارے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ علامہ اقبال کا نظریہ ابو طالب کے احترام کا پیغام ہے. جو محمد سے وفادار ہو ہم اس کے ہیں. تم اس کا کلمہ ڈھونڈ رہے ہو، کائنات اس کی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تاریخ بشریت میں، تاریخ اسلام میں بتاؤ سرکار دو جہاں سے وفاداری میں، سرکار دو جہاں سے محبت میں ابو طالب کے آگے کون ہے؟ حضرت ابو طالب سے زیادہ کوئی وفادار مصطفیٰ نہیں ہے. اور ابو طالب ایسے وفادار محمد ہیں کہ خود تو وفادار رہے، نسل کو وفادار بنا ہے. لبیک یا حسین، بلند کر صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی. میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکتا. مجھے ان کا قرب ہی نہیں مل رہا، مجھے وہ اپنا کہہ ہی نہیں رہے، میں ان کے ساتھ خلوت میں جا ہی نہیں پا رہا، مجھے وہ اپنا رازدار بنا ہی نہیں رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عشق مصطفیٰ سرکار سے قرب بڑھانے کا عنوان ذہن میں ہے. توجہ چاہوں گا. خدا سے دور ہے اور وہ خودی سے ناواقف. نہیں شعر کا ذوق بڑھائیے، شعر کا ذوق بڑھائیے. میں خود تو بہت ہی ناچیز ہوں، لیکن کچھ عارفوں کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کچھ سنی سنائی باتیں ہیں. وہ اسٹیشن پہ پولی ہوتا ہے، وہ سامان اٹھا کر کہیں سے کہیں جا رہا ہوتا ہے،
خبردار اگر وہ لال کپڑے نہ پہنے ہوئے ہوتا تو آپ سمجھتے اسی کا سامان ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف. خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف. دیارے خدا سے دور ہے اور وہ خود ہی سے ناواقف. درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا. اسے کیا پتا کہ اللہ کیا ہے؟ اسے کیا پتا کہ یہ خود کیا ہے؟ جسے علی نہ ملا اسے نہ اللہ ملا نہ وہ خود. درے رسول جسے دستیاب. کون ہے درے رسول؟ انا مدینۃ العلم علی بابها. میں شہر علم ہوں. انا مدینۃ الشجاعت نہیں کہا نبی نے. انا مدینۃ السخاوت نہیں کہا نبی نے. 10-15 بڑے کمالات ہیں، ان میں پہلا کمال علم ہے. نبی نے سارے کمالات کے بارے میں کوئی حدیث نہیں فرمائی کہ میں سخاوت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں شجاعت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں عزت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے، میں غیرت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے. فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اصلی شہر ہے ہی علم کا. اصلی کمال ہے ہی علم. باقی سارے کمالات اس کے تحت فرمان ہیں. یعنی اگر شجاعت ہو اور علم نہ ہو، تھکے تو نہیں آپ؟ شجاعت ہو اور علم نہ ہو تو وہ شجاعت نہیں رہے گی، دہشت گردی بن جائے گی. طاقت کے استعمال کو کنٹرول کرنے کو علم کہا جاتا ہے. اگر سخاوت یعنی پیسے کا استعمال اور دینا اور بخشنا پایا جاتا ہو اور علم نہ ہو، تو داد و دہش ہو اور علم نہ ہو تو وہ فضول خرچی ہو جائے گی، سخاوت نہیں ہوگی. وہ اسراف ہو جائے گا، وہ فضول خرچی ہو جائے گی. تو علم کو حاکم بنایا ہے اللہ نے سارے کمالات پر. اور شہر علم نبی اور علی اس کا دروازہ. قصبہ نہیں، ٹاؤن نہیں، گاؤں نہیں، شہر. مدینہ، مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. جی حیدرآباد ایک عربی میں مدینہ کہلائے گا، شہر ہے. شہر اسے کہتے ہیں جس میں ضروریات کی ساری چیزیں پائی جائیں. وہ ہمارے فلاں بھائی کہاں رہتے ہیں؟ جی فلاں گاؤں میں رہتا ہوں. تو آپ کو جب کوئی بیمار ہو جائے تو کہاں جاتے ہیں؟ شہر جاتے ہیں. گلی سے نکل کر آپ کا ایک دوست جا رہا تھا، کہاں جا رہے ہو؟ شہر جا رہا ہوں. کیوں جا رہے ہو؟ کہ جی فلاں چیز خریدنے جا رہا. ہر چیز کی سہولت جہاں میسر ہو. بھائی تھوڑا بولتے رہیے گا. اسے شہر کہا جاتا ہے. نبی نے کہا ہے کہ میں شہر علم ہوں. تو جتنے بھی علوم ہوں گے نا وہ سب نبی کے پاس ہونا چاہیے. تبھی تو شہر علم کہلائیں گے. دنیا میں جتنے علم ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اور ہوں گے. اچھا ہمیں تو پتہ ہی تھا اس شہر میں یہ بھی ملتا ہے، تو یہ تمہارا قصور ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ حیدرآباد میں یہ بھی ملتا ہے تو قصور تمہارا ہے. یہ شہر ہے، یہاں یہ چیز ملے گی. نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں. تو اگر تمہیں نہیں پتا کہ وہ عالم غیب بھی ہے یا نہیں، اگر تمہیں نہیں پتا کہ وہ غیب کے بارے میں بھی جانتے ہیں تو یہ تمہارا مسئلہ ہے. یہ شہر ہے، یہاں ملے گا، یہاں یہ علم بھی ملے گا. ایک صاحب آپ کو ملے حیدرآباد، ایک صاحب آپ کو ملے لاہور میں. آپ سے پوچھا آپ کہاں تھے؟ آپ نے کہا کہ حیدرآباد تھا. تو
کہاں سے آئے؟ کہ حیدرآباد سے آئے. لاہور میں آپ کو ایک صاحب ملے، آپ سے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ آپ نے کہا حیدرآباد سے. اس نے اگر بے ساختہ کہا حیدرآباد سے، وہاں تو مچھلی بھی نہیں ملتی. تو آپ پلٹ کر غصہ نہیں کیجیے گا، مگر پلٹ کر تو آپ کہیں گے نا کہ آپ نے حیدرآباد دیکھا ہے. یہ انتہائی مؤدب اور مہذب انداز ہوگا. آپ اسے پلٹ کر کہیں گے آپ نے حیدرآباد دیکھا ہے، اور وہ کہے کہ نہیں میں نے حیدرآباد نہیں دیکھا. تو آپ کہیں گے جب آپ نے حیدرآباد ہی نہیں دیکھا تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہاں مچھلی نہیں ملتی؟ آپ تو ابھی درِ رسول پر نہیں آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا، انہیں لکھنا نہیں آتا تھا، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا. نبی کہہ رہے ہیں میں شہر علم ہوں، یہ کہہ رہا ہے پڑھنا نہیں آتا. مجھے بچوں کو بھی سمجھانا ہے، یعنی مجلس کے اندر جو آیا ہے وہ بات لے کر جائے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ابھی درِ علم کو نہیں دیکھا؟ تم اگر درِ علم پر آ گئے ہوتے نا تو تمہیں یہ کہنے کی جرأت نہ ہوتی کہ نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نبی امی تھے. توہین رسالت جتنی مسلمان کرتا ہے، خواہ دوسرے ممالک سے غصہ کرتے ہو. سب سے زیادہ توہین خود مسلمان کرتا ہے نبی کی، اور نبی کی توہین پر کوئی ٹس سے بس نہیں ہوتا. اور بنی امیہ کی توہین ہو جائے جی انہوں نے فلاں کو کچھ کہہ دیا. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. سمجھ کر رہا آپ لوگ؟ توہین بھری ہوئی ہے، نبی کی توہین ہے. کہتے نہیں بہت بڑا ہے، میں بڑا لفظ ہے، مجھے سنی بھائی ذرا توجہ کرے میری اس بات پر. صحابی کی توہین ہو جائے تو FIR کٹتی ہیں، اور نبی کی توہین ہو جائے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. جس کی وجہ سے صحابی ہے. سینہ چاک کر کے جبریل نے جگر نکالا، شرک اور کفر سے اسے جنت کے پانی سے اسے دھویا، اور پھر دوبارہ لگایا. یعنی جبریل ابھی آپریشن کر رہا ہے، اور پھر جبریل نے اپنا ہاتھ جب پھیرا سینے پر تو وہ جو چاک ہوا تھا وہ ایسے ہو گیا جیسے پہلے کبھی کٹا ہی نہیں تھا. یعنی ٹانکوں کے نشان بھی ختم ہو گئے. کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ نے معجزے سے کیا. اللہ معجزے سے جبریل کو بھیج کر سینہ چاک کر سرکار کا جگر نکال کر اور آپ کو شرک اور کفر سے کو دھو کر جو معاذ اللہ تھا اسے دھو کر دوبارہ لگا دیا. جی جو اللہ یہ سارے معجزے کر سکتا تھا وہ نبی کو طاہر اور مطہر خلق نہیں کر سکتا. یہ کیا باتیں کر رہے ہو؟ سرکار تو جہاں بیوی کو کاندھے پر بٹھا کر رقص دکھواتے تھے، یہ تم بیوی کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے نبی کی توہین کر بیٹھے، پتہ بھی نہیں چلا. ناراض ہو رہے ہیں آپ کو اس سے؟ دکھ کی بات کر رہا ہوں، تکلیف کی بات کر رہا ہوں. افسوسناک منزل ہے اور میں اپنے مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. درِ رسول کو اگر سمجھ لیا ہوتا، علی کے علم کو اگر درک کر لیا ہوتا تو کبھی بھی نبی کو معاذ اللہ نے پڑھنا بولتے، کبھی بھی نبی کے بارے میں یہ لفظ نہ بولتے. فرمایا ذقنی رسول اللہ ذقا ذقا. مولا علی مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے
پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ چاہتے تو فرماتے تھے کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے۔ مولا علی نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے رسول اللہ نے علم ایسے دیا جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، فرمایا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے۔ یہ پرندے کو دانا دیتے ہوئے دیکھ کر مولا کے زبان پر نہیں آ گیا، بلکہ اس میں عظمت مصطفیٰ بھی ہے اور عظمت مرتضیٰ بھی ہے۔ فرمایا رسول اللہ نے مجھے علم ایسے دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، دانا چگاتا ہے۔ نہیں فرمایا کہ ماں کی طرح دودھ پلانے کی طرح، اس لیے کہ ماں دودھ پی کر دودھ نہیں پلاتی، روٹی کھاتی ہے، سیب کھاتی ہے، مقوی غذائیں کھاتی ہے، جتنی اچھی غذا کھاتی ہے پھر بچے کو دودھ پلاتی ہے، یعنی جو کھایا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں پلاتی، وہ نہیں کھلاتی۔ ماں جو کھاتی ہے وہ نہیں کھلاتی، ماں کھاتی کچھ اور ہے، پلاتی دو ہے۔ میرے مولا نہیں فرما رہے کہ ماں کی طرح مجھے دودھ دیا ہے، علم دیا ہے، فرما رہے ہیں کہ دانا مجھے پرندے کی طرح علم دیا ہے، جیسے وہ اپنے بچے کو دیتا ہے۔ پرندہ جیسے دانے چگ کر آتا ہے ایسے ہی واپس دے دیتا ہے۔ رسول اللہ جیسے اللہ سے لیتے تھے مجھے دیتے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ درے رسول جسے دستیاب ہو نہ سکا، توجہ چاہوں گا، گیا تھا، تھک تو نہیں رہے، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ اطمینان قلب کی اگر کوئی جگہ ہے تو وہ بارگاہ مصطفیٰ ہے۔ شعر سنیے گا، شعر سنیے گا، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے۔ تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ یہ تم نبی کو اپنے جیسا کہہ رہے ہو؟ تمہاری حیثیت ہے؟ اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تم نے اپنا خط دیکھا ہے؟ تم جس وادی میں قدم رکھ رہے ہو وہاں جبریل کے پر چلتے ہیں اور تم دوڑ رہے ہو؟ نبی ہم جیسے کیا ہے تم جیسا؟ دو آنکھیں، تو تمہاری آنکھیں تو بند ہو جائیں تو تمہارے آگے اندھیرا، نبی آنکھیں بھی بند کریں تو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے کھلی بھی ہو۔ صبح حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ تم نے فلاں چیز فلاں جگہ رکھی اور فلاں چیز فلاں جگہ سے اٹھا لی، کہا یا رسول اللہ آپ تو سو رہے تھے؟ فرمایا ہمارے سونے کو اپنے سونے سے نہ ملاؤ۔ ہم جب سو بھی رہے ہوتے ہیں تو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ سرکار نماز پڑھا رہے ہیں، چوتھی صف میں ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کوئی بات کی، کوئی کام ہوا تو نماز کے بعد، نماز کے بعد سرکار نے فرمایا تم نے یہ کیوں کہا، تم نے یہ کیوں کیا؟ یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ایسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فخر کریں اس بات پر کہ اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کو اللہ نے اتنی عظمتیں عطا کی ہے۔ کہ اپنے جیسے انہی جیسے نبی جیسے کیا ہے؟ دو آنکھیں، دو پیر، دو ہاتھ، نہیں کوئی۔ اچھا اگر پہلے تو چلے ایسا کہہ دیتا ہوں کہ اگر اسی بنیاد پر ہم جیسے ہیں تو کہہ دوں تو شیخ تم جیسا ہے؟ ناراض ہو جاتے ہیں، کہنے والا نے کہا شمر، کہاں یزید، کہاں ہم نے کہا بھائی کیا فرق ہے، اس کے بھی تو دو ہاتھ پہ رہے ہیں۔
کہنے کہاں اس کا کردار؟ تو بس معلوم ہو گیا نا کہ کردار کی بنیاد پر ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اگر شمر اور یزید تم جیسا نہیں ہے، کس بنیاد پر کہ کردار اس سے بہت برا؟ کہاں اس کا کردار، کہاں آپ کا کردار؟ تو کہاں تمہارا کردار، کہاں محمد مصطفیٰ کا کردار؟ کیا کرتے ہیں ہم تو کردار کی تعریف کیا کرتے ہیں، اہل فن ہے تو ہنر دیکھ کیا کرتے ہیں، گہریاں تو بہت دیکھ کیا کرتے ہیں، جزری ہے در کردار کوئی پیش کرو، خدا ہم کرتے ہیں کردار کی. صلوات محمد و آل محمد. اگر دیر ہو جائے تو معاف کیجئے گا. نہیں بڑی نائر یہ ہم جیسے، ان کے ہاتھ بھی ہم جیسے نہیں ہیں، ان کی زبان بھی ہم جیسے نہیں ہے. کل میں بیان کروں گا کہ نبی کی آنکھیں کیسی تھی، انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ سرکار کے لب کیسے تھے، سرکار کی ناک کیسی تھی، سرکار کی جو انگلیاں تھیں سرکار کی بلا تشبیہ. ہماری نسلیں قربان نبی کے ناخنوں پر. سرکار کی یہ جو انگلیاں تھیں یہ کیسی تھیں، سرکار کے منہ مبارک کے کیا معجزے ہیں، سرکار کے لعاب دہن کے کیا معجزے ہیں، سرکار دو جہاں کے پیروں کے کیا معجزے ہیں. شمائل مصطفیٰ، نبی کھڑے ہو جائیں تو کتنے بڑے ہوتے ہیں. یہ بات ہو، نبی کہیں بیٹھ جائیں تو اس کے اوپر کیا برکتیں آ جاتی ہیں. نبی کہیں اگر ممبر پہ بیٹھ جائیں، کسی خچر پہ بیٹھ جائیں، کسی اونٹ ناطے پہ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں تو اس کی کیا کیفیت ہو جاتی ہے. یہ کوئی معمولی وجود نہیں ہے. یہ کہہ رہے تھے ہم جیسے ہیں. اب یہ شاید کہہ رہا ہے کہ عرق جبین سے، مجھے معاف کیجیے گا، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے. یہ تم جیسے ہیں، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا. بہت شکریہ آپ کے حوصلہ افزائی کا. عرق جبین سے لے کر، یہ نبی کے پسینے سے بنے. روایت سنائیے میں نے آپ کو، عرق جبین سے لے کر نبی بنائے گئے، پھر اس کے بعد پسینہ گلاب ہو نہ سکا، اور پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو. کہنے جی امی ہے، امی کا کیا مطلب ہے؟ ماشاءاللہ نسل کفر نباشد. امی کا کیا مطلب ہے؟ ان پڑھا. تم تو ان کی حدیثیں پڑھ کر علامہ ہو گئے. تم تو ان کی حدیثیں پڑھ کے مفتی اعظم ہو گئے، اور جن کی حدیثیں پڑھ کے تم مفتی اعظم بنے وہ ان پڑھ تھے. کیا بے وفائی ہے، کیا حسن بے وفائی ہے، کیا سجا کر بے وفائی ہے، کیا اہتمام سے بے وفائی ہے، کیا اجتماعی بے وفائی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، جا کے سن لیجئے گا. آپ کے پڑوس میں دائیں بائیں اپنے بہنوں میں ہوں گے، چلے جائیے گا مرکز فلاں اور جا کے پوچھئے گا کہ نبی کو پڑھنا لکھنا آتا تھا؟ لکھ کے دے دیں گے کہ نہیں آتا تھا. جو خود اللہ کا قلم ہو، نون والقلم وما یسطرون. نون قسم ہے قلم کی اور ان سطروں کی جو قلم سے لکھی جاتی ہے. یہ قلم کون ہے؟ سورہ قلم سنا رہا ہوں. یہ قلم کون ہے کہ جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ فرمایا فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور کو بنایا.
صفحہ پلٹا تو ایک اور حدیث نظر آئی، اول ما خلق اللہ العقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو بنایا۔ یا رسول اللہ آپ کے روح کو بنایا یا عقل کو بنایا؟ اجب نہیں جواب آئے کہ یہ دو چیزیں کم ہیں، جو عقل ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی عقل ہے، مگر حدیثوں کا سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ فرمایا اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا۔ سب سے پہلے قلم بنا، سب سے پہلے عقل بنی، یا سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کا نور بنا؟ یہ تینوں حدیث نبی کی، یا رسول اللہ آپ پہلے بنے، عقل پہلے بنی، قلم پہلے بنا، آواز آئے گی یہ تین مختلف چیزیں نہیں ہیں۔ جب اللہ میرے ذریعے سے کائنات کو ترتیب دینے لگتا ہے تو میرا نام قلم رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ میرے ذریعے سے کائنات میں حکمتیں ڈالنا چاہتا ہے تو میرا نام عقل رکھ دیتا ہے۔ جب اللہ اپنے آپ کو میرے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو میرا نام محمد رکھ دیتا ہے۔ سنگین باتیں ہو گئی، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ خون جگر ہے جو میں نے آپ کو دیا ہے آج۔ یہ جو عقل ہے وہی قلم ہے، جو قلم ہے وہی محمد ہے۔ جو اللہ کا قلم ہو یہ کہتے ہیں انہیں لکھنا نہیں آتا۔ معرفت سے کتنے عاری ہیں، کتنے خالی ہیں۔ نبی میرے مولا علی فرما رہے ہیں من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، جو مجھے ایک حرف سکھائے گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ جہاں یہ استادوں کی تعظیم پر مولا علی کا فرمان پڑھا جاتا ہے کہ استادوں کی تعظیم کرو، جو استاد پڑھانے والا ہوتا ہے شاگرد اس کا غلام ہوتا ہے، جہاں استادوں کی تعظیم پر مولا علی کا فرمان ہے وہاں اس کا ایک اور بھی تو زاویہ ہے، کوئی ہے جو مجھے ایک حرف بھی پڑھائے؟ میں علی اس کا غلام بننے کو تیار۔ وہ علی اگر کسی کا غلام ہے تو کہتے ہیں انا عبید من عباد محمد، میں محمد کے غلاموں میں ایک چھوٹا غلام۔ اللہ اکبر، توجہ، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو۔ بھائی میں اپنے مضمون پہ بات کر رہا ہوں، پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا کو، بے جز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا۔ امی معاذ اللہ ان پڑھ کو نہیں کہتے، امی اصلی کو کہتے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ یہ تمہارا قصور ہے کہ جیسے تھے کو جانتے نہیں ہو۔ نہیں بھائی تھوڑا سا کرتا نہیں لگی ہے، یہ جملے ایسے نہیں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ تم جیسے تھے ایسے سمجھ لو تو تمہارا ترجمہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کیسے تھے، جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ یہ جیسے تھے کبھی بات ہو، مکمل خمسہ پڑھا جائے کیسے تھے۔ ایک جملہ کہہ دوں، یہ جیسے تھے ویسے ہی ہیں۔ یہ کیسے تھے؟ یہ اس کے زمانے میں بھی موجود تھے جس کو سجدہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ وہ ان لوگوں میں زیادہ بڑا عالم ہے۔ یعنی حضرت آدم کو فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس لیے کہ آدم تم سے بڑا عالم ہے۔ اور جب فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے نہیں کیا تو اللہ نے کہا استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا پنجتن میں سے تھا؟ ہم تمام انبیاء سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد، خاتم الانبیاء کے بعد، علی کے مولا نبی کے بعد، مولا علی کے مولا نبی کے بعد، مولا نبی کے علاوہ ہم سب سے افضل علی کو مانتے ہیں۔ ہمارے ہاں ترتیب عظمت اور ترتیب فضیلت میں اللہ
رسول اللہ اور علی. ہمارے یہاں ترتیب عظمت اور فضیلت یہ ہے. سب سے بڑا العظمت للہ، اللہ سے کوئی بڑا ہی نہیں ہے. سب سے بڑا وجود اللہ کا، پھر رسول اللہ بلا تشبیہ، اور پھر مولا علی، پھر اور انبیاء، پھر اور اولو العزم، پھر اور شخصیات. جی کیوں ہم ایسا کرتے ہیں؟ جو دلیل حضرت آدم کی افضلیت کی ہے، کیا دلیل ہے حضرت آدم کی افضلیت کی؟ علم. حضرت آدم افضل ہیں اس وقت میں فرشتوں سے، وہی دلیل عظمت علی. مولا علی نے کبھی کسی سے جا کے سوال نہیں کیا، ہمیشہ علی سے آ کے سوال ہوا. اور مولا نبی کا درود و سلام سرکار کی ذات پہ کبھی تشریف فرما ہے، کسی نے سوال کر لیا تو قصداً ارادتاً کہتے تھے علی تم جواب دو. میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، دعویٰ کرنا میرا مزاج نہیں ہے، طالب علم ہوں. کوئی ایک روایت لا کے دکھاؤ کہ نبی نے تمام اصحاب کے درمیان فلاں 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 صحابیوں میں سے کسی کا نام لے کے کہا آپ جواب دیجیے. ہوئے بہت زیادہ نہیں ہوا ابھی ٹائم. مگر مجھے ان لوگوں کا بھی احساس ہوتا ہے جنہیں صبح آفس جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ممبر پہ بیٹھ کر وضو کے ساتھ ہوں، مجلس ویسے ہی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ، بلکہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا میں وضو کے میں نے کبھی مجلس پڑھی. ظاہر زبان پر اللہ رسول کا نام آ رہا ہے، ذہن مسلسل انہی کے گرد گھوم رہا ہے، مسلسل اللہ رسول اور اہل بیت کے گرد ذہن گھوم رہا ہے. وہ ہمارا طواف فضیلت ہے، ہمارا طواف ادھر ہی ہو رہا ہے. تو میں اس ممبر پر بیٹھ کے آپ سب کے لیے دو چیزوں کی دعا کروں گا. ایک، اللہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، ہمیشہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں، کسی اور کے آگے ہم ہاتھ نہ پھیلائیں. ایک یہ دعا. اور دوسری دعا، جب مریں تو ہمارے لبوں پر اللہ رسول علی کا نام، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بات آگے بڑھے. پڑھا کے غیب سے بھیجا ہے میرے آقا، مجھے بجز نبی کوئی امی خطاب ہو نہ سکا. توجہ چاہوں گا، کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. یہ حاکم کس پر حاکم ہے؟ علی پر حاکم ہے، سلمان پر حاکم ہے. کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. تھکی تو نہیں ہے؟ کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو رہا ہے. نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. کرم نگاہی آقا ہے بوذر و سلمان. وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سب کے لیے شیر سنا
سنانے جا رہا ہوں، اگر وہ شعر نہ کہا ہوتا تو نعت ہی نہ ہوتی۔ نعت ہی نعت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ بات نہ ہو جو بات اب کرنے جا رہا ہوں۔ نعت بغیر اس نام کے نعت نہیں ہوتی، اس کی یاد کے بغیر نعت ہو ہی نہیں سکتی۔ توجہ چاہوں گا، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاب ہوتا۔ حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا بڑی آرزو ہے مسلمانوں کو کہ ہم نبی جیسے ہیں۔ اچھا اگر یہ بھی کہہ دیا ہوتا تو شاید میں کچھ بات کرتا۔ گنگا تو الٹی بہتی ہے، کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ نے ایک وجود کو کہا ہے کہ یہ میرے نبی جیسا ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 61۔ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، علم آ جانے کے بعد جو بحث بحثی کرے، فَقُلْ تو اس سے کہہ دیجئے میرے حبیب تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ۔ اللہ نے نبی جیسا اگر کسی کو بنایا تو اسے علی کہتے ہیں۔ تم علی کی برابری کی بات تو کرو، تم نبی کے علی کی برابری تو کرو۔ اگر نبی کے علی کے غلاموں کی بات ہوگی نا تو شاہ لطیف بنے گا، قلندر شہباز بنیں گے، ابراہیم مجاب بنیں گے، حبیب ابن مظاہر بنیں گے، سلمان فارسی بنیں گے۔ جب علی کی بات آتی ہے تو تم گم نظر آتے ہو۔ آؤ علی کے سامنے بات کرو، علی جیسا بول کے دکھاؤ، علی جیسا میدان میں اتر کے دکھاؤ، علی کی طرح دشمن پہ چڑھ کر اتر کے دکھاؤ۔ تم علی جیسے بن کے دکھاؤ، نبی تو علی کا مولا ہے۔ کہہ رہے ہو نبی ہم جیسے ہیں، جرت تھی تو کہتے علی ہم جیسے ہیں۔ وہ رحمت للعالمین جو کچھ کسی کو کہتا ہی نہ ہو، اس کے پیار اور محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو، اس کی راحت اور محبت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہو۔ وہ تو تم منہ پہ بھی جھوٹ بولو گے تو تمہیں نہیں کہے گا جھوٹ بول رہے ہو۔ رحمت للعالمین کا تقاضا یہ تھا کہ تم منہ پہ بھی جھوٹ بولو تو سرکار سن رہے۔ آپ نے اپنے جانور کو کوڑا مارا تھا، مجھے لگ گیا، صاف جھوٹ بول رہے تھے۔ اگر سرکار نے نہیں کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، حضرت نے فرمایا پھر کب وہ مجھے لگا، حضرت نے فرمایا مارو، کہنے لگے نہیں اس وقت میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا۔ پھر ایک اور غلط بیانی، پھر ایک اور غلط بیانی، حضرت نے اپنی قمیص لوٹ دی، سرکار نے اپنا کرتا ایسے پیچھے سے خالی کر دیا، کہا میں نے کرتا ہٹا دیا، مارو۔ بھائی کہتے تھے نا غلط کہہ رہے ہو۔ رحمت للعالمین، غلط بیانی کبھی نہیں کہہ رہے کہ تم غلط بیانی کر رہے ہو، اس لہجے میں علی سے بات کرتے نا۔ بچپن سے ہی پٹے ہوئے تھے نا، تو علی سے تو بول نہیں سکتے تھے۔ رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت جو ٹوکے گا
بھی نہیں کرے گا. یعنی مراد ہے کہ ایسی کوئی بات تم کہہ رہے ہو سن رہا. اتنا سنتے تھے نبی کہ نبی کا نام ہی اذن پڑ گیا تھا کہ نبی تو بس سنتے ہیں. یہ رحمت للعالمین کا تقاضا تھا. فرمایا مار لو قمیص لوٹ دی. ابھی تعزیہ نہ لے کے جب آگے بڑھا تو صحابہ کرام کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اسے روکو. نبی نے فرمایا اسے مار لے دو. قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ دیا اور سرکار کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگا کون سا تعزیہ نامہ؟ آپ نے کب مارا تھا ہمیں؟ مجھے تو مہر نبوت کا بوسہ دینا تھا. مجھے تو مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی. بھئی یہی فرق ہے صحابی میں اور اہل بیت میں. اہل بیت اور صحابی میں یہی فرق ہے. صحابی کی معراج یہ ہے کہ مہر نبوت کا دیدار کر لے اور اہل بیت کی معراج یہ ہے کہ دوش نبی پہ بیٹھ جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نبی کی دوش پہ ایک اور نقش پورا ہے. ہٹائیے تو قدم دور راہ دے گا. ابو طالب کے لاڈلے کے سوا. آ جائیے واپس آ جائیے. حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مثل رسالت معاذ ہو نہ سکا. اور مختہ کہہ رہا ہوں کہ گناہگار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے. گناہگار ہے رحمت کی بس تلاش میں ہے. ہمارا عاصی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا. صلوات محمد و آل محمد. ہمارا عاصی بھی یوں بازیاب ہو نہ سکا. ایک بزرگ عالم دین جناب نظر الحسین آبدی نجفی عالم کا انتقال ہوا. آج انہیں دفنایا گیا ہے کراچی میں. ان کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے صلوات ہو دیا. جو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں نا ان سے کہو کہ نبی تو نبی ہے. تم حسین کے اکبر جیسے ہوتے دکھاؤ. نبی کے حسین جیسے ہو کے دکھاؤ. جب نبی کے چھوٹے بیٹے کی طرح تم نہیں ہو تو پھر نبی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کربلا میں حسین نے لاشیں تو بہت اٹھائے مگر 4 لاشوں پر حسین بہت روئے. ایک لاشا قاسم کا لاش ہے. کل بیان کیا اس لاشے پر حسین مولا بہت روئے. بھائی کی نشانی قاسم، یتیم حسن قاسم، بیوہ ماں کا سہارا قاسم. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا لاشا جس پر حسین بہت روئے وہ عباس کا لاش. کربلا میں مولا عباس کی شہادت کے امتیازات کسی شہید کے سر پہ گرز نہیں لگا مگر عباس کے سر پہ گرز لگا. کسی شہید کی آنکھ میں تیر نہیں لگا. تھکیں گے نہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے.
یہ واحد شہید ہے جس کی آنکھ میں تیر لگا. کسی شہید کے بازو قلم نہیں ہوئے زندگی میں, کسی شہید کے بازو قلم نہیں ہوئے. ہاں, شہادت کے بعد تو حسین مولا کے ہاتھ کاٹے گئے. بڑا سخت جملہ کہہ دیا مخالف. یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے کہ خیمے لٹ رہے تھے, میں جب پہنچا تو سب لٹ چکا تھا. مجھے لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ملا, تو میں نے لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا کہ کہیں کسی خیمے میں کچھ بچا ہو تو مجھے بتاؤ, میں جا کے لوٹ لوں. اس نے کہا سب لٹ گیا ہے, بس اب حسین کا لاشا لوٹا جا رہا ہے. کہتا ہے میں دوڑا اس جگہ جہاں حسین گرے تھے, تو وہاں پہنچنے میں بھی مجھے دیر ہو گئی. حسین کا امامہ اتار کے کوئی لے جا چکا تھا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. حسین کی آبا اتار کر کوئی لے گیا, حسین کی نالے نے اتار کر کوئی لے گیا. حسین کے بدن پر کچھ نہیں بچا تھا سوائے ایک پھٹے ہوئے کرتے کے. ایک پھٹا ہوا کرتا تھا جو حسین کے بدن پر تھا. کہتا ہے میں نے سوچا کہ اس کرتے کی تو کوئی قیمت نہیں ملے گی. میں جانے لگا تو ایک دم میری نگاہ پڑی کہ حسین نے وہ کرتا روکنے کے لیے کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ اس پٹکے کی قیمت مل جائے گی. کہتا ہے وہ سر بریدہ لاشا, وہ تیروں سے ڈھکا ہوا لاشا, پتھر ہٹا ہٹا کے امامہ اتارا, جوتے اتارے, نالے نے اتاری. تو میں بیٹھ گیا اس لاشے کے برابر میں تاکہ یہ پٹکا کھول لوں. میں نے جب کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس میں 2 گرہیں لگی ہوئی تھی. کہتا ہے میں نے ایک گرہ کھولنا چاہیے, ابھی گرہ آدھی کھلی تھی کہ حسین کا ہاتھ اٹھنے لگا. مجھے پہلے تو تردد ہوا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں, پھر مجھے یقین آیا کہ ہاتھ اٹھ کر گرہ پر آ گیا, اور زور سے حسین نے گرہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا. کہتا ہے میرے اندر طاقت بہت تھی, میں ایک وقت میں 2 لوگوں کو بھی اٹھا سکتا تھا, مگر حسین کا ہاتھ مجھ سے نہیں ہٹتا تھا. میں نے مکمل طاقت سے ہاتھ چھڑانا چاہا, مگر حسین کا ہاتھ ہٹتا نہیں تھا. کہتا ہے میں نے خنجر نکالا, میں نے حسین کا ہاتھ کاٹ دیا. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. حضرت عباس زندگی میں بازو کاٹے گئے. یہ امتیاز کسی اور کو نہیں ہے. پہلا امتیاز سر میں گرز لگا, دوسری انفرادی کیفیت آنکھ میں تیر لگا, تیسری امتیازی کیفیت بازو کاٹے گئے, اور چوتھی امتیازی کیفیت یہ کہ لاشا خیمے میں نہیں آیا. ہر شہید کا لاشا حسین اٹھا کر لائے, مگر عباس مولا کا لاشا خیمے میں نہیں آیا. عزادارو سر پر گرز اس لیے لگا کہ اپنی آنکھوں سے بابا کے سر پر تلوار لگتی دیکھی. بابا آپ کا بچہ آپ پہ قربان, آپ کا عباس کچھ نہیں کر پایا کوفے میں. آنکھ میں تیر اس لیے لگا, رو رہے اب آپ کی آوازیں بلند رہے. آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے حسن کے جنازے پہ تیر لگتے دیکھے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے. جب آپ ایسے روتے ہیں نا, امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں, یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں. جسے رونا نہ آ رہا ہو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے ایک آنسو, حسین پر گرنے والا ایک آنسو عطا کر دے. آنکھ میں تیر اس لیے لگا کہ ان آنکھوں سے امام حسن کے جنازے پہ لگتے ہوئے تیر دیکھے. اجر و کمال اللہ, اجر و کمال اللہ. بازو اس لیے کٹے کہ ان ہاتھوں میں پانی لے لیا تھا. کچھ دیر کے لیے ہی صحیح ہاتھوں کو ٹھنڈک لگی, ہم اپنے بازو ہی کٹوا دیں گے. اور لاشا خیمے میں اس لیے نہیں گیا کہ اگر عباس تمہارا لاشا چلا گیا
تو سکینہ کہے گی میرے بابا